جناب قاسم کے چہرے کی حالت دیکھی، جناب فضا رو کے کہتی ہے بی بی اجڑ گئے دروازے پہ قاسم آلیہ نے جناب قاسم کو کھڑا کیا، کہا قاسم کیا ہوا؟ رو کے کہا پاپا نے حالت بنائی ہے، حالت کا دیکھنا تھا۔ بی بی کی آواز ہے کلثوم جلدی آ میرے گھر کو پھر آگ لگ گئی، ابھی تو میں ماں کا زخم نہیں بھولی، ابھی تو میں بابے کے سر کی پٹیاں نہیں بھولی، امت نے ہمیں پھر اجر دے دیا۔ روتی ہوئی دونوں شہزادیاں جناب حسن کی دہلیز پہ آئیں، جناب حسن کی دہلیز پہ آنا، ادھر حالت کیا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے، جناب فروہ تشت لے کے کھڑی ہے۔ جناب حسن کی آواز ہے کہ میری بہن آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا، ایسے نہ ہو میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کے میری زینب مر جائے۔ ادھر جناب زینب کا پہلا بہن آیا، جناب فضا نے تشت میں چادر دی، بی بی عالیہ کے کاندھے پہ ہاتھ آیا، آواز ہے چھپانا میں ہاتھوں پہ لینے آئی۔ اور میری تین جوابی و ثانی کو ماں کی وصیت تھی میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھانا۔ آ گئی ساری اولاد اختتام میں لے کے ہم جناب حسن کی وصیت، ساری اولاد۔ مولا حسین بنا تشبیہ ایک لمحے کے لیے جو تاریخ میں واقعہ لکھا، مولا حسین نے اپنے سینے کی ٹیک دے کے جناب حسین کو بٹھایا، حسن کو بٹھایا۔ جناب حسن بادشاہ کی آنکھیں بند آنکھوں میں کہا حسین جی مولا میری زینب کہاں ہے؟ مولا آپ کا دائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھے، میری کلثوم کہاں ہے؟ مولا بائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھے۔ مولا حسن ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر ہر کوئی آ گیا، کسی نے عباس کو نہیں جناب فضا کی آواز ایک دروازے پہ کھڑا ہے، سر سے امامہ اترا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، رو کے کہتا میں بھی زندہ رہا، حسن کو بھی زہر مل گیا۔ آواز آئی اما فضا عباس کو بلائیے، جناب فضا کی آواز آئی مولا غازی سرکار حسن بلا رہے۔ مولا عباس حجرے میں آئے، علی کی بیٹیوں نے چادریں سہی، بہنوں کے بین غازی سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ مولا حسن کی وصیت سنا، حسین اپنا ہاتھ دے، جناب عباس کا ہاتھ لے کے حسین کی ہاتھ دے، لوگ کہ حسین میرے بعد میرے عباس کا خیال رکھنا، یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے، میری ماں اس کے کرتے سی کے گئی تھی۔ حسین میں تجھے امام بن کے حکم دیتا ہوں، تو ہے بابے کے صبر کا وارث، یہ ہے بابے کے جلال کا وارث، اگر کبھی عباس جلال میں ہے اسے سمجھا لیا کرنا۔ جناب حسین نے عباس کو سینے سے لگایا، مولا حسن کی آواز آئی عباس اب اپنا دوسرا ہاتھ دے، عباس کا دوسرا ہاتھ لے کے حسن کی آنکھوں سے آنسو آئے، آواز آئی این زینب این کلثوم، کہاں ہے میری بہنیں؟ دونوں بہنوں کی چادروں کے پلو پکڑے عباس کے ہاتھ میں دیے، عباس کا دائیں ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، روکے کا سامان دے جب تک تیری زندگی ہے میری بہنوں کی چادر کوئی نہ دیکھ۔ تڑپ گیا آواز، رو کے لگا مولا اس میں ضمانت کیوں؟ مولا میرے خلقت کی وجہ ہی بیویوں کا تحفظ، بس صدات و غیر صدات ہر آنکھ تقریباً برس پڑی، جنازے کو دیر نہ ہو، بس بھائی کے سینے میں بھائی کا سر تھا، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا، بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا، بھائی جنازہ لے کے مدینے کے بازار میں آئے۔ اب میں مر سکتا ہوں، میں جملہ چھپا نہیں سکتا، تمہیں بی بی کی آواز کا جملہ سمجھ لینا۔ ادھر مدینے کے بازار میں حسین بھائی کا جنازہ لے کے آئے، مسلمان سامنے آ کے حسین کون ہے؟ حسین رو کے کہتے میرا بھائی ہے، اسے زہر مل گئی ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا قبر رسول میں پہلو میں دفن کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھے کہ قبر محمد تم سیدوں کی جگیر نہیں ہے، ہم رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے، جنازہ لے کے واپس جا۔ مولا حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کے چہرے کی رنگت بدلی، ایک اور چھاتی سے سفید رومال کا اشارہ کیا، اشارے کا ہونا تھا 300 تیر کمانوں سے آیا، ادھر سے 300 تیروں کا کمانوں پہ آنا تھا۔ عباس نے جنازہ زمین پہ رکھا، عباس جنازے کے سامنے بازو پھیلا کے کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا، وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے مرے کے جنازے پہ تیر نہ مارو۔ حوصلے کے ساتھ اگر برداشت کر سکتے تھوڑی آواز تیز کیجیے۔ جناب عباس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے، میں غلط پڑھوں بی بی کا مجرم بنوں، کتاب کے 7 تیر لگے عباس کے بازوؤں پہ،
जख्मी हुआ अब्बास का बाजू। इधर अब्बास घर की जानब दौड़े। जब अब्बास तेज कदम चलते थे मदीने में जलजला आता था। ज़ैनब और कलसूम दरवाजे में खड़ी थी। बीबी ज़ैनब रो कभी कलसूम दुआ कर जनाजे को खैर हो। लेके जनाजा गए थे वापस अब्बास आ रहा है। इधर बीबी ने अब्बास को आते देखा। पीछे से मौला हुसैन की आवाज़, ज़ैनब गाजी करो, गाजी करो, गाजी करो। इधर अब्बास बीबी के सामने आए। बीबी रोका, अब्बास रुक जा। अब्बास कहाँ जा रहा है? रोकेगा तुझे मेरी माँ का वास्ता, एक बार मेरी तलवार दो, मेरे मरे के जनाजे पे तीर न जाके इनसे पूछो मेरे हसन का कसूर। आलिया के हाथ अब्बास के सीने पे, आवाज़ गाजी हौसला, अब्बास हमने मदीने नहीं लड़ना। उतनी देर में जनाजा घर में वापस आया, तीरों से भरा जनाजा भाइयों ने सेहर में रखा। हुसैन ने बहन के गले में बाहें डाली। मौला हुसैन की आवाज़, ज़ैनब जो कफन नाना दे के गया था उस कफन का कोई टुकड़ा बहन ने भाई के गले में बाहें डाली। रोके का एक बाबे को दे दिया, एक मां ज़हरा को दे दिया, एक हसन को पहना दिया। अब एक टुकड़ा बचा है, वो मैंने तेरे लिए बचा के रखा है। हुसैन की आवाज़ आई, वो भी कफन ला, मैं हसन को कफन पहनाऊं। ज़ैनब ने भाई की दाढ़ी चूमी। रोकेगा फिर तू क्या पहनेगा? रोका मुझे कफन की जरूरत नहीं है। इधर भाई का कफन तब्दील हुआ, रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन हसन के जनाजे से तीर मैं खींचूंगी। इधर बीबी जनाजे पे आई। बीबी ने पहला तीर निकाला, कब्र मोहम्मद की तरफ देखा। रोका दी, उठ नाना, तूने कहा था हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा। एक बार खड़ा अपने अमीर का जनाजा दे, फिर मुझे बता